کس شک کے تحت آپ نے یہ اختیار استعمال کیا ہے؟ ہمیں اس قانون کا حوالہ، پھر اس شک کو نافذ کر کے دکھایا ہمیں کسی صوبے میں الیکشن تو ہر 5 سال بعد ملک میں ہوتے ہیں، آزاد کشمیر میں ہوتے ہیں، چاروں صوبوں میں ہوتے ہیں، اسلام آباد میں ہوتے ہیں۔ 2017 کے تحت ہی 2018 کے الیکشن ہوئے ملک بھر میں، 2017 کے الیکشن لاس کے تحت۔ آیا اس میں کسی چیف الیکشن کمشنر نے کسی صوبے کے اینوئل ڈیولپمنٹ پلان کو 3 مہینے پہلے اسے سیز کیا؟ دکھائے، جواب میں تھا۔ تو اب اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے کہ یہاں کی ایک منتخب حکومت کو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ہم نے کالونیل ٹائپ کا ٹریٹ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو اس کا نقصان یہ ہوگا بدقسمتی سے کہ اگر ہم یہاں کوئی ریزسٹ کرتے ہیں، ہم ڈیزائن کرتے ہیں، ہم اسمبلیاں توڑتے ہیں، گلگت بلتستان میں گورنر راج لگتا ہے، اور اس گورنر راج کے بعد جو ہے وہ لوگ سوال اٹھاتے ہیں گلگت اور سری نگر میں کیا فرق ہے، تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ کون ہوگا ذمہ دار؟ جنہوں نے یہ سب کچھ کروایا۔ ہم تو نہیں ہوں گے، ہم تو 18 سے 22 مئی سے لے کے ابھی تک بھائی بندی پریس نے بھی اوائڈ کیا آپ کے ساتھ اس چیز کو، ہم کسی قسم کا جو ہے وہ کوئی ایسا تاثر ہے۔ تو ہمارے سوالوں کا جواب جہاں ہم جاتے ہیں، جس سے ملتے ہیں وہ کہتے ہیں تو غلط ہوا ہے، یہ تو بالکل غلط ہوا ہے، کوئی ہمیں لیگل جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس 2 آپشن ہیں کہ ایک تو ہم اسمبلیوں سے ریزائن کر دیں، ساتھ اسمبلی ڈیزالو کر دیں۔ اگر یہ فیل اگر ہم اٹھاتے ہیں تو آپ کے صوبے میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں بن سکتی، اپوزیشن لیڈر بھی نہیں رہے گا، چیف منسٹر بھی نہیں رہے گا۔ جب دونوں نہیں رہیں گے تو وفاق نئی امینڈمنٹ لائے گی، یقیناً اس امینڈمنٹ کے ذریعے اپنا یا تو گورنر راج لگائے گی یا ڈائریکٹ وہاں سے کسی کو نامنیٹ کرے گی۔ یہ سچویشن کسی بھی طور پر گلگت بلتستان کے لیے نہ ملک کے بہتر ہے نہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہم اس سے اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ ایک ذمہ دار جماعت ہے ہم لوگ۔ اور دوسرا ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ چونکہ اس میں اگلے 2 سے 3 سے زیادہ 4 دن کیبنٹ کی میٹنگ کر رکھی ہے۔ 14 تاریخ کو ہم نے کیبنٹ کی میٹنگ رکھی ہے، اس تک انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ معاملات بہتر ہوتے ہیں، ہم نئی چیز نہیں مانگ رہے، ہم کوئی نئی اسکیم نہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ ابھی صرف اسکولوں کا جلوس تھا، جن کے اپوائنٹمنٹ وغیرہ سب کچھ 2 سال سے محنت کر کے ان کو فائنل کیا، ان کو صرف ریکروٹمنٹ لیٹر دے رہے ہیں، آپ نہیں دے سکتے ہیں، حالانکہ کوئی نئی تقرری نہیں ہے، ان کی ریگولرائزیشن ہے۔ جو 20 سال مسئلہ تھا، پہلے 1 سال کورٹ میں روکا ہے، یعنی کچھ لوگ عدالت چلے گئے تھے، بمشکل عدالت نے قانون سامنے کیا گیا، عدالت نے ان کے حق میں فیصلہ دے دیا، ہمیں اجازت دے دی۔ اب وہ صرف اسکولوں والے بیچارے اگلے کہیں گے کہ ٹیکر گورنمنٹ نہیں کر سکتی، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اس میں ایک بھی نیا آدمی ہم نے نہیں رکھا، 100% وہی جو 15-20 سال سے جو لوگ ڈیوٹی کر رہے تھے، انہی لوگوں کی ریگولرائزیشن جس کی سپروٹی ہوئی ہے۔ تو اس کا نقصان آپ کے سامنے ہے۔ مجھے افسوس ہے بہت سے ہمارے جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے ہماری جو ہے وہ جن کو ہم سمجھتے تھے یہ ڈیموکریٹس ہیں، انہوں نے اپنا بدلیں بجائی اور یہ کہا گیا جی اس نے خود تو پچھلی حکومت کے 5 سال میں جو ہے وہ مہدی شاہ صاحب کو 4-6 مہینے سیز کروایا تھا، ہماری پارٹی نے یہ الزام دیتے ہیں۔ میں آپ کے فورم سے یہ چیلنج کرتا ہوں، کوئی ایک کاغذ دکھایا جائے کہ اس وقت کے چیف الیکشن کمشنر ہیں یا ہماری وفاقی حکومت نے کوئی تحریری طور پر کوئی آرڈر کیا ہو کہ یہ حکومت کام نہیں کر سکتی ہے، اس کو روک دیا گیا ہو، دکھائیں، میں اس ریزائن کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اگلا الیکشن نہیں کروں۔ گورنر آفس اسلام آباد کو خالی کر کے جی بی ہاؤس کا اس کو سیف اللہ نیازی کو دیا گیا، کتنا افسوس کی بات ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کے سودے لگا رہا ہے، لوگوں کو خدو لگا رہا ہے۔ یہ وہ جماعت جس نے کتنے دیر سے زیادہ پاکستان کو نقصان دیا، آج وہ ہمارے ہاں آنے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ تو اب ان کا کام دیکھو بھئی، تم لوگ کسی کی لوگوں کے ڈیولپمنٹ پہ کچھ سوچو، تم لوگ فیڈریشن میں پارٹی ہو، وہاں پہ گورنر ہاؤس میں جی بی کا گورنر آفس کا ڈگنیٹی خراب کی جا رہی ہے۔ اس آفس کا یہ کام نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ چیف منسٹر کا آفس ہو تو چلو ٹھیک ہے، پولیٹیکل آفس ہے، گورنر کا آفس اس کام کے نہیں ہوتا۔ پر وہ ہمیں افسوس ہوتا ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔